ڈاکٹر صاحب جس راہ کے مسافر بنے ہیں نا، یہ تو عظیمت والے لوگوں کا کام ہے، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کا یہ جو جملہ تھا تو اس کے اندر اللہ کی ایک حکمت یہ تھی کہ رافضی جو مدتوں سے تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے اندر بغض چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو نہ صرف وہ رافضی ننگے ہو گئے ہیں بلکہ اہل سنت کی صفوں میں چھپے نیم رافضی بھی ننگے ہو گئے ہیں۔ اب پوری سنیت کو پتا چل گیا ہے کہ پکے ٹھکے سچے سچے سنی کون سے ہیں۔ اور اس وقت جن لوگوں کو بڑے ہونے کے ناطے بڑوں والا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، ان میں سے کچھ کو تو ڈاکٹر صاحب سے ذاتی تحفظات تھے اور کچھ مصلحت کا شکار ہو گئے، اور کچھ بڑے جو تھے وہ خود بچوں والی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ان کی حرکتوں سے علماء بھی بدنام ہو رہے ہیں، دین بدنام ہو رہا ہے، اسلام بدنام ہو رہا ہے، ہمارا ڈپارٹمنٹ بدنام ہو رہا ہے۔ اس وقت اہل سنت پر حملہ کیا جا رہا ہے، عقائد اہل سنت پر حملہ کیا جا رہا ہے، اہل سنت کی تاریخ مسخ کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب ایک علامت کے طور پر سامنے کھڑے ہیں، سگنیفیکنس ہے، لیکن اصل تو اس وقت اہل سنت کی تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت جن لوگوں کو بڑے ہونے کے ناطے بڑوں والا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان میں سے کچھ کو تو ڈاکٹر صاحب سے ذاتی تحفظات تھے اور کچھ مصلحت کا شکار ہو گئے، اور کچھ بچے خود بڑے جو تھے وہ خود بچوں والی حرکتیں کر رہے ہیں اس وقت۔ جنہیں اس وقت جو بڑے تھے اور بڑوں والا کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ خود بچوں والی حرکتیں کر رہے ہیں، اور ان کی حرکتوں سے علماء بھی بدنام ہو رہے ہیں، دین بدنام ہو رہا ہے، اسلام بدنام ہو رہا ہے، ہمارا ڈپارٹمنٹ بدنام ہو رہا ہے، جو حرکتیں وہ کر رہے ہیں۔ اور اس وقت اگر اہل سنت میں کسی نے عقیدہ اہل سنت کے حوالے سے بڑے ہونے کا کردار ادا کیا ہے تو وہ قاری محمد زوار بہادر صاحب نے ادا کیا ہے۔ اور یہ یاد رہے، اور جس طرح قاری صاحب آپ کو پتہ ہے نا کہ ابھی شاید وہ ہمارے قاری فرمان جلالی صاحب پتہ نہیں کس طرف اشارہ کر رہے تھے، لیکن بہرحال ہمارا موقف تو اعتدال کے ساتھ ہمیشہ شروع سے ہے، اور کھل کر جب میدان میں ہم آئے ہیں اور قاری صاحب قبلہ کے ساتھ اور میاں صاحبان جو ہمارے سر کے تاج ہیں اور بہت بڑے خانوادے کے عظیم چشم و چراغ ہیں اور اپنے عظیم آباء و اجداد کی وراثت کے امین ہیں، ان کے ساتھ بھی میرا مسلسل اس پر پچھلے عرصے سے رابطہ رہتا ہے۔ تو قاری صاحب قبلہ نے جو اس وقت سٹینڈ لیا اور جس جرأت کے ساتھ اہل سنت کا مقدمہ لڑا ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت اہل سنت و جماعت کے بڑے اگر ہیں تو قاری زوار بہادر صاحب ہیں۔ جو خاموش ہیں وہ نہیں، اب لوگ سمجھ بیٹھے تھے کہ شاید یہ بہت ہی کوئی یتیم قسم کے لوگ ہیں، ان کو کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم کھل کے میدان میں اس وقت آئے جب مخالف اقلیتی فرقہ اہل سنت پر حملہ آور ہوا ہے۔ اس نے سمجھ لیا کہ سنی نہتے ہیں، اس نے سمجھ لیا کہ سنی بھیڑ بکریاں ہیں، اس فرقے نے سمجھ لیا تھا کہ سنیوں کے اندر کوئی پاور اور طاقت نہیں ہے، سنی اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ وہ ہمارے اداروں تک کے گھیراؤ کی دھمکیاں دینے لگے، تو اس وقت ہم بھی بولے اور قاری صاحب اس طرح بولے ہیں جس طرح بولنے کا حق ہے، اور مخالفین کو یہ قاری صاحب نے بتا دیا تھا کہ ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو گلشن کا سکون، ناداں یہ سمجھ بیٹھے ہیں ہم میں قوت للکار نہیں ہے۔ قاری صاحب نے للکارا الحمدللہ، اور میں کھول کے دل کی گہرائیوں سے آپ کو پھر بار دیگر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے جو وہ جملہ انہوں نے کہا اور جو معاملہ بھی ہوا، جو سینیریو بنا، یہ یاد رکھیں، ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، ہمارا ایمان عقیدہ بینگا مسلم کہ اللہ کے امر اور اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کرتا۔
تو یہ جو جملہ نکلا اور جس پر اتنا طوفان کھڑا ہوا، ڈاکٹر صاحب تو جس راہ کے مسافر بنے ہیں نا، یہ تو عظیمت والے لوگوں کا کام ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ اس صف میں کھڑے ہوئے ہیں جس صف میں امام احمد بن حنبل تھے، جو اس لائن پہ چلے ہیں، اور جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کا یہ جو جملہ تھا اور یہ جو ایشو کریٹ ہوا اور سینیریو بنا، تو اس کے اندر اللہ کی ایک حکمت یہ تھی کہ رافضی جو مدتوں سے تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، جو اصحاب رسول کے حوالے سے، امہات المومنین کے حوالے سے، بنات رسول کے حوالے سے، خلافت راشدہ کے حوالے سے وہ تکیہ کر کے اور اپنے اندر بغض چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے، جب ڈاکٹر صاحب کا یہ مسئلہ سامنے آیا تو نہ صرف وہ رافضی ننگے ہو گئے ہیں، بلکہ اہل سنت کی صفوں میں چھپے نیم رافضی بھی ننگے ہو گئے ہیں۔ اب پتہ چل گیا ہے، اب پوری سنیت کو پتہ چل گیا ہے کہ پکے ٹھکے سچے سچے سنی کون سے ہیں، کون سے سنی ہیں۔ دو باتیں ہوں گی، اور تیسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت چونکہ مسئلہ عقیدہ اہل سنت کا ہے، یہاں تمام ذمہ دار موجود ہیں، علماء موجود ہیں، وارثان ممبر و محراب موجود ہیں، مسند تدریس پر بیٹھنے والے لوگ موجود ہیں، مسند ارشاد پر بیٹھنے والے لوگ موجود ہیں۔ آپ کو براہ راست اور آپ کی وساطت سے بڑے بڑے جامعات میں اور بڑی بڑی گدیوں پر وہ لوگ جو اس وقت متمکن ہیں انہیں مخاطب کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے مصلحت کا لبادہ اتارو اور کھول کے بتاؤ کہ اس وقت آپ عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کے لیے کہاں کھڑے ہو۔ اس وقت پتہ چلے بات کسی شخص کی نہیں ہے۔ آپ کو ڈاکٹر جلالی صاحب سے اختلاف ہے، ہمیں بھی ابتدائی طور پر اختلاف تھا اور ہم نے اس کا اظہار کیا تھا۔ اس جملے کے حوالے سے میں آن ریکارڈ پھر کہہ رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں، اور جتنے لوگ تھے ہر ایک نے اپنے تحفظ کا اظہار کیا تھا، لیکن جتنی بات بنتی تھی کہ وہ لہجہ نامناسب تھا یا وہ جملہ ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کی وضاحت انہوں نے دے دی، بس اتنی بات۔ جب سارے اہل سنت کے ذمہ دار یہ کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے تھے اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پر کوئی حکم شرع لگاؤ، جب حکم شرع نہیں لگتا تو آپ کون ہوتے ہیں کسی کو کافر کہنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں کسی کو مرتد کہنے والے، اہل سنت سے خارج کرنے والے؟ اہل سنت و جماعت کوئی لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے کسی کے باپ کی کہ جس کو چاہے نکال دے۔ اہل سنت کے اندر وہی ہے، یاد رکھو۔ اب اہل سنت کے عقائد کے حوالے سے نیا بیانیہ ترتیب نہیں دیا جائے گا، نہ کوئی خطیب، نہ کوئی نقیب، نہ کوئی نعت خان، نہ کوئی پیر اہل سنت کے عقائد کا بیانیہ دے گا۔ اہل سنت کے عقائد کا بیانیہ وہی ہے جو بریلی کے تاجدار نے دیا ہے، اہل سنت کے عقائد کا بیانیہ وہی ہے جو شیخ محقق نے دیا ہے، جو مجدد الفسانی نے دیا ہے، جو تاجدار گولڑا نے دیا ہے، جو داتاری حجویری نے دیا ہے، جو حضور سیدی امام اعظم ابو حنیفہ نے دیا ہے، اور حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے دیا ہے۔ اہل سنت کے عقائد تو طے شدہ ہیں، مسلمات ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب چونکہ اس وقت عقیدہ اہل سنت کے حوالے سے میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم تجدیدی دور سے گزر رہے ہیں، تجدیدی دور سے۔ یہ یاد رکھو، اس بات کو آپ اکنالج کرو اور اس کی گہرائی میں اترو، تنہائی میں۔ اس وقت ایموشنل بلیک میلنگ ہو رہی ہے، اگر آپ کو میرا جملہ سمجھ آ جائے تو ایموشنل بلیک میلنگ ہے۔ تو وہ پبلک، سادہ لوگ، پبلک کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک طرف آل رسول کے ماننے والے ہیں اور دوسری طرف کون ہے؟ ہم سے بڑا نبی کے گھرانے کا نوکر کون ہوگا؟ یہ سب آل رسول کے در کے کتوں کے بھی نوکر ہیں۔ آل رسول کے در کے کتوں کے قدموں سے لگنے والے ریت کے ذرے کو بھی ہم اپنی آنکھ کا سرما بنانا اعزاز سمجھتے ہیں، لیکن ایموشنل بلیک میلنگ ہو رہی ہے۔ لہذا اس ایموشنل بلیک میلنگ کی آڑ لے کر کوئی اگر اہل سنت و جماعت کے مسلمہ عقائد پر حملہ آور ہو رہا ہے تو آپ سب کی اور ہر مسلک پہ بیٹھنے والے شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس وقت مصلحتوں کا لبادہ اتار کر میدان عمل میں اترے
اور عقیدہ اہل سنت کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے۔ اور آخری بات جو حضرت مولانا محمد علی نقشبندی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ کر دی تھی، میں اس کو ریپیٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ نیوٹرل ہوتی ہیں، وہ غیر جانبدار ہوتی ہیں۔ حکومت جو ریاست ہوتی ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے، اور ماں کی نظر میں اس کے سارے بچے برابر ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے میں اس بات کو واشگاف لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ امپارشل گورنمنٹ نہیں ہے، یہ ایک جانبدار حکومت بن گئی ہے۔ یہ دو فرقے خاص طور پر یہ حکومت قادیانیت اور رافضیت کی پروموٹر بن گئی ہے۔ ایک طرف قادیانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف روافض کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ جب سب پر پابندیاں تھیں تو وہ ببانگ دہل جلوس بھی نکال رہے تھے ماہ رمضان المبارک میں یوم علی پر، اور پھر کراچی کے اندر پریس کانفرنس کر کے دھمکیاں دے رہے تھے، اور آج بھی انہیں کھلی چھٹی ہے اور باقی سب پر پابندی ہے۔ تو یہ مت سمجھنا کہ سنی اپنا حق لینا جانتا نہیں ہے یا سنیوں کو اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کل بھی اس ملک کے سواد اعظم تھے، آج بھی اس ملک کے سواد اعظم ہیں، اور خاموش کیوں رہتے ہیں، پرامن کیوں رہتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ جانتے ہیں کہ یہ ملک ہمارے بڑوں نے بنایا ہے، ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، اور اس کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، اس میں قیام امن کے لیے ہم نے قربانیاں دینی ہے۔ لیکن ٹھیک کہا تھا نقشبندی صاحب نے کہ ہماری امن کی اس پالیسی کو کمزوری نہ سمجھا جائے، اور مت سمجھنا کہ رویہ اسی طرح چلتا رہا تو اہل سنت خاموش رہیں گے۔ اگر تم نے ہمیں ہمارے حق آئینی طور پر نہ دیا تو پھر اہل سنت کو اپنا حق چھین کر لینا آتا ہے۔